امام حسین کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. امام عرش مقام امام حسین جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. آپ نے جنازے کے پاس اپنی جوتیاں اتار لی. امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جب آپ نے جوتیاں اتاری ہے اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو آپ کے تلووں میں مٹی لگ گئی, آپ کے تلووں میں گرد لگ گیا, غبار لگ گیا. حضرت امام حسین نے جنازہ پڑھانے کے بعد وہی گرد والے پیر, وہی مٹی والے پیر اپنی جوتیوں پہ رکھ دیا. جوتیوں پر بھی مٹی لگ گئی. ایک بوڑھا نماز جنازہ میں موجود تھا. اس بوڑھے کی عمر امام حسین کی عمر سے بہت زیادہ تھی. وہ سفید بال والا بوڑھا جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی. غور فرمائیں, یہ اہل سنت صحابہ اللہ اکبر اہل بیت کو کتنا چاہتے ہیں. ذرا دیکھیں, لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ صحابہ کا حق مارا گیا, صحابہ کے اہل بیت کا حق مارا گیا, اہل بیت کی حق تلفی کی گئی. ذرا دیکھو صحابہ کا نظریہ کیا ہے. جب امام حسین کے پیروں میں مٹی لگی اور پھر جوتیوں پر آپ نے پیر رکھا, آپ کی جوتیوں پر بھی مٹی لگی. ایک بوڑھا نماز جنازہ میں مدینہ شریف کی سرزمین پر تھا. اس کی عمر امام حسین سے بہت زیادہ تھی. وہ دوڑتے ہوئے آیا اور دوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کیا, امام حسین کی جوتیوں کو صاف کیا. غور فرمائیں, میں رومال کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی رومال سے جوتیاں صاف کرے تو یہ بھی محبت اور عقیدت ہے, اس کو بھی ہم محبت کا نام دیتے ہیں. اگر کرتے کے دامن سے صاف کرے یہ اور زیادہ عقیدت ہے. لیکن خدا کی قسم امام ذہبی فرماتے ہیں اس بوڑھے نے جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی دوڑ کر آیا اور اپنے امامے کے شملے سے, امامے کا شملہ کس کو کہتے ہیں, امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کو صاف کیا, امام حسین کی جوتیوں کو صاف کیا. مدینے کے جوان دیکھ کر حیران تھے, یہ کون بوڑھا ہے جو امامے کے شملے سے حسین کے تلوے کی مٹی کو صاف کرتا ہے. جب غور سے دیکھا گیا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا, وہ ابو ہریرہ تھے جو امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کو صاف کر رہے تھے. صحابہ نے امامے کے شملے سے تلوے حسین صاف کیا ہے. ارے جو حسین کا اتنا احترام کرتے ہو وہ مولا علی کا کتنا احترام کرتے. بلکہ حضرت زید تو فرماتے ہیں, زید کہتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو بہت سے یہودی کلمہ پڑھ کے اسلام کا چولا پہن چکے. یہ بھی ایک اہم بات ہے. خارجی جو ہے نا حضرت علی سے چڑھتے ہیں. ایمان کس کے پاس ہے؟ ایمان جو صحابہ اور اہل بیت کا محب ہے اس کے پاس ایمان. ایمان کیا ہے؟ زید فرماتے ہیں, حضرت زید کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو یہودی اسلام کا چولا پہن چکے, مسجد نبوی میں نماز کے لیے آنے لگے, ہمارے آگے آگے نماز پڑھتے. ہم اس وقت ان سے کوئی راز کی بات نہیں کرتے. توجہ فرمائیں, صحابہ کے نزدیک ایمان ٹٹولنے کا معیار کیا تھا؟ حضرت زید کہتے ہیں ہم ان سے راز کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ یہودی تھے اندر سے, اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, اور نہ مسجدوں میں بھی رہتے. راز کی بات کرو تو باہر ہو جاتی تھی, لیک ہو جاتی تھی. پھر ہم نے ایک طریقہ ایجاد کیا, جب بھی مجمع کو ڈاؤٹ فل دیکھتے, مشکوک دیکھتے, تو وہاں ہم علی علی کرنے لگتے, علی کا ذکر کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے یہ ایمان والا ہے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا, صحابہ کے نزدیک یہ معیار تھا, جس کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ ایمان والا ہے, اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے یہ یہودی ہے. آج دیکھ لو علی اور آل علی کا ذکر سن کر کن لوگوں کا چہرہ کھلتا ہے. آج تو ایک طبقہ ہے جو علی اور آل علی کی دشمنی کے اندر یزید کو جنتی بنانے کے چکر میں ہے.